بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مارکیٹ صرف 68,000 روپے ماہانہ کرائے پر اس کو دے دی گئی، اور یہ جو سارا پروسیس تھا اس میں کسی قسم کا ٹرانسپیرنسی اور شفافیت کے عمل کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا۔ 1 لاکھ کے قریب ظفروال کی آبادی ہے، اور اس 1 لاکھ کی آبادی میں سے صرف 6 یا 7 افراد اس خفیہ قسم کی بولی میں شامل ہوئے، اور ان کا آپس میں بھی رابطہ تھا اور کمپرومائز تھا۔ یہ بولی 67,000 پر ختم کی گئی، اور وہاں پر زور و شور سے تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے۔ اہلیان ظفروال اس بات پر مضطرب ہیں کہ جو پولیس اسٹیشن ظفروال کی عمارت جو تعمیر کی جا رہی ہے، اس کے ماسٹر پلان میں اس مارکیٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ لان تھا جہاں پر لوگوں کو بیٹھنے کے لیے سہولیات دی جا سکتی تھیں، لیکن اس لان کو ختم کر دیا گیا، اور وہاں پر دکانات کی تعمیر کے لیے ایک شخص کو بھاری مفادات اٹھا کر، ایک ایسے شخص کو جس کا ماضی جو ہے وہ ایسے واقعات سے بھرپور ہے کہ وہ جہاں بھی متنازعہ جگہ دیکھتے ہیں، وہ جہاں بھی سرکاری جگہ دیکھتے ہیں، وہاں پر قابض ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہلیان ظفروال کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ظفروال کے سول ہاسپٹل کی صورت میں 12 سال سے اہلیان ظفروال اس ہسپتال کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اور ان قابض گروپوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، لیکن ابھی یہ ایک اور ظفروال میں بلنڈر کر دیا گیا ہے۔ میں میڈیا کی وساطت سے افسران بالا کو، اے سی ظفروال کو، ڈی سی ناروال کو، کمشنر گجرانوالہ کو، وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، اہلیان ظفروال کی آواز مقتدر حلقوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ظفروال کی سرکاری زمینیں جو ہیں وہ اہلیان ظفروال کی ملکیت ہیں، وہ ہماری آنے والی نسلوں کا اثاثہ ہیں، اور ان سرکاری زمینوں کی بندر بانٹ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جو سرکاری افسران ہیں یہ آج یہاں پر ہیں، کل یہاں سے ٹرانسفر ہو کر چلے جائیں گے، لیکن یہ جو بیج بو کر وہ یہاں سے جا رہے ہیں، اس کا خمیازہ اہلیان ظفروال کو بھگتنا پڑے گا۔ میں سوال کرتا ہوں کہ یہ جو بولی کی گئی ہے، اس کا نہ تو کسی نیشنل اخبار میں کوئی اشتہار شائع ہوا، اور یہ بولی کی نہ منادی کروائی گئی، نہ اہلیان ظفروال کو اس پتہ تھا کہ یہ زمین لیز پر دی جا رہی ہے۔ لیکن یہ جو مفاد پرست لوگ ہیں، جو ناعاقبت اندیش اور نو دولتی لوگ ہیں، یہ ظفروال کی سرکاری اور متنازعہ زمینوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ گاہے بگاہے بہانوں سے اس زمینوں کو ہڑپ کیا جائے اور مفادات اٹھائے جائیں۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جو پولیس اسٹیشن ہے جس پہ 17 دکانیں بنائی جا رہی ہیں، اس میں گرلز کالج کی جو زمین ہے وہ بھی لپیٹ میں لے لی گئی۔ تو میں پرنسپل صاحبہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے سٹینڈ لیا، اور پھر وہاں پر ڈپٹی کمشنر صاحب نے یہ حکم جاری فرمایا کہ اس زمین پر دکانوں کی تعمیر روک دی جائے، لیکن جو پولیس اسٹیشن کی زمین ہے، اس پولیس اسٹیشن کی زمین پر دکانوں کی تعمیر بدستور جاری ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سرکاری اداروں کی زمینیں ہیں، اس طرح تو جو ہمارے سکولز ہیں، ہمارے کالجز ہیں، ہمارے ہاسپٹل ہے، جوڈیشل کمپلیکس ہے، یہ تحصیل کمپلیکس ہے، ان کے بھی بہت سارا فرنٹ جو ہے وہ سڑکوں پر آتا ہے۔ تو پھر کیا ہر ادارے کا جو سربراہ ہے مقامی، وہ یہی کرے گا کہ اپنے اداروں کے سامنے فرنٹ پر مارکیٹوں کی تعمیر شروع کروا دے گا اور ان کی بندر بانٹ کر دے گا؟ ہم اہلیان ظفروال سراپا احتجاج ہیں، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر ڈی سی ظفروال، کمشنر گجرانوالہ اور وزیر اعلیٰ اس بات کا نوٹس لیں، اور یہ وہ معاہدہ ہے، جو معاہدہ نام نہاد معاہدہ جو اس مفاد پرست اور لینڈ مافیا کے ساتھ کیا گیا ہے، اس میں مقامی پولیس کے افسران بھی ملوث ہیں، اس میں
लैंड माफिया भी मुलव्वस है, इसमें मुफाद परस्त अनासर भी मुलव्वस हैं। मिली भगत के साथ ये करोड़ों रुपए की जो कीमती अराजी है वो कौड़ियों के बल उन मुफाद परस्त लैंड माफिया को दे दी गई है। हम अहलियान ज़फ़रवाल हम मुतालबा करते हैं और हम मज़म्मत करते हैं, हम इंशाअल्लाह ताला ज़फ़रवाल की सरकारी ज़मीनों को, ज़फ़रवाल के हमारी आने वाली नस्लें हैं, ये उनका सासा है, हम उनको हड़प नहीं करने देंगे। हम कब्ज़ा माफिया को उन पर कब्ज़ा नहीं करने देंगे। मैं चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये जो पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग बन रही है, क्या जो इसका मास्टर प्लान था, क्या ये मार्केट जो है उस मास्टर प्लान का हिस्सा था? अगर नहीं था तो फिर ये मार्केट क्यों तामीर की जा रही है? दूसरी बात, पुलिस स्टेशन एक हसास जगह होती है, वहाँ पर मार्केट की तामीर जो है वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंतहाई नामुनासिब है। कल यहाँ पर कोई बम धमाका हो सकता है, कोई दहशत गर्दी का वाक़या हो सकता है। उस मार्केट को बुनियाद बनाकर, उसकी आड़ लेकर हमारे मखसूस हालात हैं, दहशत गर्दी की जो लहर है वो हमारे मुल्क में बढ़ती जा रही है। तो इस बिल्डिंग की, इस मार्केट की आड़ बनाकर यहाँ पर कोई वाक़या हो सकता है, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? मैं DPO नारोवाल से ये सवाल करता हूँ कि क्या ये सरकारी ज़मीन जिसकी मालिक सूबाई हुकूमत है, क्या सूबाई हुकूमत से इजाज़त ली गई है? क्या इस मार्केट के बनाने में DC नारोवाल की मर्ज़ी और इजाज़त शामिल है या नहीं है? आगे बढ़ते हैं कि इसके साथ जो गर्ल्स कॉलेज की ज़मीन पर भी कब्ज़ा करने की कोशिश की गई, हम इसकी भी मज़म्मत करते हैं। और आगे हम ये कहते हैं कि क्या जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, क्या उनसे इजाज़त ली गई है? क्या जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, ये इस मार्केट का नक्शा बनाने का नक्शा पास करवाया गया है इस मार्केट का? मैं समझता हूँ कि इसका जवाब इनके पास कोई नहीं है। तो मैं RPO साहब, CPO साहब वगैरह से भी इजाज़त नहीं ली गई। मैं उन अफसराने बाला से, सरकारी हुकाम से, मुक़्तदिर अदारों से ये सवाल करता हूँ कि क्या ये जो बोली देने वाले लोग थे, लीज पर जगह लेने वाले लोग थे, वो तमाम लोग जो थे और जो मुखालिफ बिडर थे, उनका आपस में कंप्रोमाइज़ हो चुका था। ये 30,000 से चलने वाली बोली 67,000 पर ख़त्म हो गई, जबकि सिर्फ 2 महीने पहले कामयाब बोली दहिंदा जो है वो दुगनी तिगनी रकम देकर यही मार्केट की जगह लेने का मुआहदा कर चुका था। तो फिर जो खुद ख्वाहिश करता था कामयाब बिल्डर, जिसका नाम इसहाक बिल्डर है, तो ये 15 लाख रुपया जो है वो सालाना, 1.5 लाख रुपया माहाना बनता है। तो ये खुद ये मुआहदा जो है ये जाहिर करता है कि 1.5 लाख रुपया माहाना वो शख्स खुद देने के लिए तैयार था, जिसको सिर्फ 68,000 रुपये में ये ज़मीन जो है वो दे दी गई। तो मेरे भाइयों, मैं अहलियान ज़फ़रवाल से भी मुखातब हूँ कि ये आपका सासा है, ये आपका शहर है, आप इस शहर के मालिक हैं, आप अहलियान ज़फ़रवाल हैं। तो क्या अहलियान ज़फ़रवाल मेरे साथ इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए तैयार हैं? क्या इन अपने असासों का तफ़्फ़ुज़ करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आपको आवाज़ बुलंद करनी होगी, आपको इस मंसूबे को फौरी तौर पर रोकना होगा, ये बोली जो है वो कैंसिल करनी होगी और इस मंसूबे को फौरी तौर पर हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा, ताकि हमारा पुलिस स्टेशन जो है उसकी इमारत का जो हुस्न है वो भी बरकरार रहे और मुफाद परस्त लैंड माफिया जो है उन लोगों का जो दाव है वो भी ना लगे। तो मैं एक मरतबा फिर अहलियान ज़फ़रवाल की जानिब से आला पुलिस अफसरान, RPO साहब, IG पंजाब साहब और उसके अलावा जो हमारे पंजाब के वज़ीर आला साहब हैं, हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, जो हमारे कमिश्नर गुजरावाला हैं, मैं उनसे दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि इससे पहले ज़फ़रवाल के सरकारी हस्पताल पर भी लैंड माफिया काबज़ हो चुकी है, हम उसका मुकदमा भी लड़े हैं।
اب ایک ظفروال میں یہ نیا بلنڈر کر دیا گیا ہے۔ میں ان نو دولتیے ظفروال کے مفاد پرست عناصر کو بھی کہتا ہوں، خدا را آپ کے ماں باپ اس شہر میں رہے، آپ نے اور آپ کی آنے والی اولادوں نے بھی اس شہر میں زندگی گزارنی ہے۔ ہم ایسے لوگوں کا راستہ روکیں گے؟ آپ لوگ ظفروال شہر پر رحم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو آپ عوام کی خدمت کریں، اچھے کاموں میں آپ اپنا پیسہ خرچ کریں، نہ کہ آپ سرکاری زمینوں پر، متنازع زمینوں پر، ظفروال کے اداروں پر قابض ہوں۔ اور میں ان سرکاری افسران کو بھی کہوں گا کہ آپ نے بھی جواب دہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہونا ہے، آپ نے اپنے ضمیر کے سامنے بھی جواب دہ ہونا ہے۔ خدا را یہ آپ چند دنوں کے لیے یا تھوڑے وقت کے لیے یہاں پر تعینات ہوئے ہیں، آپ نے چلے جانا ہے، لیکن ظفروال کے عوام کو آپ کس عذاب میں مبتلا کر کے جا رہے ہیں؟ ہم آپ کو بھی متنبہ کرتے ہیں، اگر یہ سلسلہ نہ روکا گیا، اس لیز کو، اس بولی کو منسوخ نہ کیا گیا، اس منصوبے کو ختم نہ کیا گیا، تو اہلیان ظفروال جو ہیں وہ احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ہم نے قانونی طور پر بھی لاہور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا ہے، ہم نے ڈی سی او ناروال صاحب کو بھی جو ہے وہ اپلیکیشنز دے دی ہیں۔ مجھے امید ہے ہمارے ضلع کے جو افسران بالا ہیں وہ ہماری درخواستوں پر ہمدردانہ غور کرتے ہوئے مناسب احکامات جاری کریں گے۔ اہلیان ظفروال اور شہریوں کی اس دردمندانہ اپیل کو جو ہے اس پہ مناسب احکامات جاری کریں گے اور فوری طور پر اس منصوبے کو ختم کرنے اور اس لیز کو ختم کرنے اور اس بولی کو منسوخ کرنے کے احکامات جاری کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔